اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احباب گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 تلاوت کی ہے۔ 7واں رکوع ہے یہ۔ اس سورہ مبارکہ میں جب بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچانے کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ دے دیا، اور پانی جب انہوں نے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ یہاں پہ تو پانی نہیں ہے اپنے پیغمبر سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ معجزہ تھا آپ کا، کہ آپ اس کو پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا چٹان کے اوپر مارا تو وہ 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ تو ٹوٹل قبیلے جو تھے وہ بھی 12 ہی تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہ تھی کہ ہر قبیلے کے لیے ایک علیحدہ چشمہ ہونا چاہیے، اور ہر قبیلے کو اس کا علیحدہ چشمہ مل گیا تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، کسی بات پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جو معجزات قرآن ہیں یہ 12 چشمے بھی ان میں سے ایک معجزہ ہے، جو آج بھی وہ نشانات 12 چشموں کے جزیرہ نما سینا میں موجود ہیں۔ اس کی ایک سی ڈی بھی ہے معجزات قرآن، اگر آپ لوگ وہ دیکھیں تو وہ 12 چشمے وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں کہ 12 سوراخ ان چٹانوں کے اوپر موجود ہیں جن سے پانی نکلتا رہا۔ تو وہ کچھ دیر تک پانی نکلتا رہا، وہ پیتے رہے، اور جب وہ وہاں سے آگے ان کو ہجرت کرنے کا حکم ملا تو پھر وہ چشمے بھی بعد میں خشک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہاں سے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا وہاں پہ صرف تمہیں پانی نہیں دیا، بلکہ تم سارے قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمے بھی دیے اور میٹھا پانی دیا، اور با فراغت دیا کہ جتنا تم چاہے پانی کو استعمال کرو اپنی ضروریات کے لیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ من و سلوہ اترتا تھا کھانے کے لیے، ایک بہترین غذا تھی، آسمان سے اترتی تھی اور گھر بیٹھے آرام سے سکون سے ان کو مل جاتی تھی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور وہ آرام سے وہ روزانہ کی بنیاد پر کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ یہ تو ہمیں ایک طرح کی غذا جو ہے وہ کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے کوئی باقی چیزیں جیسے دالیں اور سبزیاں اور ساگ اور ترکاری اور باقی جو سب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مہیا کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کھانے کی چیز اور وہ بھی سب سے جو افضل ہے وہ تمہیں مل رہی ہے اور پھر فری میں مل رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں باقی وقت گزارتے، عبادت میں گزارتے، اور جو احکامات اللہ کے نازل ہوئے ہیں، تورات پوری نازل ہو چکی ہے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس کے اوپر عمل کرتے۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ کی خواہشات ہی اور ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ جاؤ شہروں کے دھکے کھاؤ اور وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گی۔ تیسری خرابی جو ان کی بیان کی وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا، یعنی قرآن اس کے تورات کی ان باتوں کو مانتے تھے جس سے ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا، جو آسان ہوتی تھیں، اور ان باتوں کو جس سے ان کو نقصان ہوتا تھا یا مشکل ہوتی تھیں ان کو وہ رد کرنا شروع کر دیتے تھے، اور خود ہی اس کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کر دی تورات کے اندر۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی پیغمبر آتا
اور بتاتا کہ آپ کے اندر یہ غلط روایت قائم ہو چکی ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور صحیح توحید کے راستے پر آئیں، رسالت کے راستے پر آئیں، تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ دو تین خرابیاں جو ہے وہ اس رکوع میں بیان کی ہیں۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، مزید اس کی ہم وضاحت کر لیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قوم نے اپنے پانی کے لیے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بہترین چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یعنی جو حدود تورات کے اندر مقرر کی گئی تھیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، انہوں نے ان حدود کی پاسداری چھوڑ دی اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دی، اپنی مرضی کے فیصلے شروع کر دیے، اپنی مرضی کی ہجرت شروع کر دی، اپنی مرضی کے کھانے پینے شروع کر دیے، اور جو بھی مسائل تھے جو تورات کے مطابق حل ہونے تھے وہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے کے مطابق حل کرنا شروع کر دیا۔ اور جس پیغمبر نے ان کی اس بات پر ان کو تنبیہ کی، ان کو سمجھایا، اس بجائے اس کے کہ اس پیغمبر کی بات کو مانتے، انہوں نے الٹا ان پیغمبروں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کیسی قوم ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہمیں بخش دے گا، لیکن یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ کوئی بھی اللہ کے قریب قربت والی نہیں ہیں، کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ بھی کفر کرتے ہو، اللہ کے جو برگزیدہ بندے آئے ہیں ان کو ناحق قتل بھی کرتے ہو اور نافرمانیاں کرتے ہو، اور اللہ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بنی اسرائیل جس روش پر تھی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔